السلام علیکم، میں رفت خورشید گپ شپ ود رفت کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ہوں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے، جس کو تمام تر چیلنجز کے باوجود خوبصورت اور خوشگوار بنانا آپ کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہو تو مشکل ترین فیصلے کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی، جس میں عبدالہادی نے جب دوسری شادی کی تو دونوں بیویوں نے اس صورتحال کو پازیٹیو لیتے ہوئے نہ صرف اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنایا بلکہ اپنی اولادوں کی زندگیوں کو بھی حسین کر دیا۔ عبدالہادی ایک سفید پوش خاندان سے تعلق رکھنے والا شریف النفس اور محنتی انسان تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے ایک سرکاری محکمے میں اچھی جاب مل گئی اور پھر اس کے گھر والوں نے اس کی دھوم دھام سے شادی کر دی۔ اس کی شریک حیات صفیہ انتہائی سادہ مزاج، پڑھی لکھی، اعلیٰ ظرف خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا اور یوں یہ ایک مکمل گھرانہ ایک انتہائی خوبصورت زندگی گزارنے لگا۔ انہی دنوں فاروق احمد نام کے ایک شخص کی ملاقات عبدالہادی کے ساتھ کسی سرکاری ٹینڈر کی اپروول کے سلسلے میں ہوئی۔ یوں یہ سرسری ملاقات ایک انتہائی گہری دوستی میں بدل گئی۔ فاروق احمد کی بیوی ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو 2 خوبصورت بیٹوں اور ایک بیٹی سے نواز رکھا تھا۔ دونوں ہی خاندان اپنی اپنی جگہوں پر خوشحال زندگی گزار رہے تھے کہ نہ جانے رب کو کیا منظور تھا کہ فاروق احمد کے گردوں نے اچانک کام کرنا چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ ان کی تکلیف نے شدت اختیار کی اور ان کے ڈائلسس شروع ہو گئے۔ ایک وقت وہ آ گیا کہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب مزید ڈائلسس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ عبدالہادی اپنے دوست کی خیریت دریافت کرنے اور اس کے خاندان کو لک آفٹر کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہا تھا کہ ایک دن اچانک فاروق احمد نے عبدالہادی سے کہا کہ یار، میری ایک خواہش ہے، اگر تم مان لو تو میں سکون سے مر سکوں گا۔ عبدالہادی نے بہت حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، جس پر فاروق احمد کہنے لگا کہ دیکھو یار، میری موت سامنے کھڑی ہے اور یہ بات تم بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ میری خواہش ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد میری بیوی سے شادی کر لینا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھو گے۔ اس دن فاروق نے یہ ضد کی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے ہی کمپلیکیٹڈ ٹیسٹ کے لیے کسی لیب میں جائے گا۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی اس غرض سے گئے۔ واپسی پر کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے رش کے دوران فاروق احمد اپنی گاڑی کو کنٹرول نہ کر سکا اور ایک بہت بڑے ٹرک سے جا ٹکرایا۔ گاڑی ٹکرانے کے بعد فاروق احمد موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ فاروق احمد کی بیوی آمنہ کو شدید چوٹیں آئیں۔ ان کے کولے کی اور ٹانگوں کی ہڈیاں کئی جگہ سے ٹوٹ گئیں۔ اس کے بعد تقریباً 3-4 سال تک ان کی میجر سرجریز ہوتی رہیں۔ 5 سال کے بعد آمنہ اس قابل ہوئی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی تھی۔ عبدالہادی اور اس کی بیوی بچے بلا ناغہ ہاسپٹل جاتے اور ان کی خیریت دریافت کرتے۔ 5 سال کے بعد جب آمنہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئیں تو انہوں نے اپنے باپ سے حج پہ جانے کی ضد کی۔ عبدالہادی جو اس فیصلے پہ خوش نہیں تھا، آمنہ کے بہت پریشر کرنے پر اسے سپورٹ کیا اور یوں دونوں خاندان حج کرنے چلے گئے۔ حج کے دوران حرم میں بیٹھے ہوئے ایک دن آمنہ کے والد نے عبدالہادی سے کہا، مجھے مرنے سے پہلے فاروق احمد نے بتایا تھا کہ اس نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس کی وفات کے بعد آپ آمنہ سے شادی کر لیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا ارادہ ہے؟ یہ بات عبدالہادی اور اس کی بیوی کے لیے اس وقت بہت حیران کن تھی۔ وہ دونوں اس بات کے لیے تیار نہیں تھے۔ عبدالہادی کی بیوی نے اسے سپورٹ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ نے اپنے دوست کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ کر رکھا ہے تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ آمنہ سے شادی کر لیجئے، کیونکہ اس کو واقعی ایک ہمدرد ساتھی کی بہت ضرورت ہے۔ اور یوں اسی دن ظہر کی نماز کے ساتھ حرم میں ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ واپسی پہ آ کے عبدالہادی نے اپنی حیثیت کے مطابق ایک ولیمے کے فنکشن کا انتظام کیا اور اپنے خاندان کے چیدہ افراد کو بلا کر اپنی دوسری شادی کی اطلاع دی۔ اس وقت صفیہ اور آمنہ کے بچے 9-10 سال کی عمروں کے درمیان تھے۔ بہرحال دونوں خواتین نے ایک دوسرے کو ذہنی طور پر قبول کیا۔ آمنہ نے ساری زندگی صفیہ کی بہت عزت کی اور وہ ہمیشہ لوگوں سے کہتی کہ میں آج اس گھر میں اس عورت کی وجہ سے ہوں، کیونکہ انہوں نے ہی عبدالہادی کو اس شادی کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اور جیسے جیسے وقت گزرا، صفیہ کی بیٹی اور آمنہ کے بیٹے میں محبت کے جذبات پیدا ہو گئے، جن کو جاننے کے بعد آمنہ اور صفیہ دونوں ہی بہت پریشان تھیں۔ انہوں نے ایک دن بیٹھ کر عبدالہادی کو اس صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر عبدالہادی نے کہا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے،
एक रिश्ता अगर घर में ही हो जाए तो हमारा रिश्ता मजीद मजबूत हो जाएगा। तो अब्दुल हादी ने कहा ये एक शरई और जायज रिश्ता है। चुनाचे बहुत धूमधाम से उन दोनों बच्चों की शादी कर दी गई और यूं उनके घर में दोबारा खुशियों के शादियाने बजने लगे। अब्दुल हादी ने सारी जिंदगी अपनी बीवियों के साथ एक खुशगवार माहौल में जिंदगी गुजारी। दोनों बीवियां अपने अपने घरों में बहुत मुतमईन थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार हज और उम्रे किए। आज से चंद दिन पहले मुझे अब्दुल हादी साहब की वफात की इत्तला मिली। उनके जनाजे पर पहुंचकर मुझे दुख से ज्यादा खुशी और हैरत का एहसास हुआ। की वजह ये थी कि अब्दुल हादी की दोनों बीवियां एक दूसरे से गले मिलकर रो रही थीं। दोनों को मैंने अल्लाह ताला की जात का शुक्र अदा करते पाया कि ऐ मेरे अल्लाह, अगर तुमने हमारे सर से अब्दुल हादी का सहारा उठा लिया है तो मेरे मालिक, तुमने हमें सौतन की बजाय बहनों की तरह एक रिश्ते में परो के रखा हुआ है जो हमारी आइंदा जिंदगी में भी खुशियां और आसानियां पैदा करेगा। और उस लम्हे मेरे जहन में बार बार ये बात आ रही थी कि वाकई अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने का इन्हिसार इंसान की अपनी सोच पर ही है। हर इंसान को फकत एक ही जिंदगी गुजारने का मौका दिया गया है, यानी हम में से कोई भी बार बार दुनिया में लौटकर दूसरा और तीसरा मौका हासिल नहीं कर सकता। इस बात का एहसास हर जी शऊर को है, यानी इस मौके को भरपूर तरीके से जीने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, बल्कि दूसरे को अपने हक में शराकतदार बनाकर बड़ेपन का मुजाहरा करना भी बहुत अहम है, क्योंकि हम जिंदगी में वही कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमारे मुकद्दर और हमारी किस्मत में होता है। अगर हम इस हकीकत को अल्लाह की रजा समझते हुए तवक्कुल और कनात से काम लें तो अनएक्सपेक्टेड पर मातम करने की बजाय उसके हो जाने को मुकद्दर समझकर कबूल कर लेने से इंसान अपनी जिंदगी को खूबसूरत और आसान बना सकता है। अल्लाह ताला हमें अपनी मुश्किलात में दूसरों को शामिल करने के साथ साथ आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफा किसी नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।